جاتا ہے ان ساری کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، بڑا زور لگایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کا جو کل بات میں کر رہا تھا کہ وہ توحید ربوبیت میں ان کا شرک کم تھا، توحید الوہیت کے باب میں شرک زیادہ تھا۔ اب علم کے حوالے سے شرک کی بات بڑی واضح ہے، کچھ ہم اس کو عقیدہ رسالت میں بیان کریں گے، تصرف کے حوالے سے بیان کر دیا۔ زیادہ تر جو زور دیا جاتا ہے وہ تین چیزوں پر، ایک شرک فی التصرف پر، ایک شرک شفاعت کے موضوع پر، ایک شرک توسل کے موضوع پر۔ ان تین چیزوں پر زیادہ زور دیتے اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کفار و مشرکین جب اپنی بتوں کی پوجا کرتے یا شرک کرتے تھے تو ان کو معبود حقیقی اور کامل اور خالق اللہ اور رب نہیں مانتے تھے یا اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ وہ توسل، وہ چاہتے تھے کہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تقرب کی جو بات ہوئی، تقرب الی اللہ کی نیت سے کرتے تھے، تو اس بنیاد پر انہوں نے توسل کو اور کسی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں تقرب چاہنے کو شرک قرار دیا۔ بہت بڑا زور اس پر لگایا جاتا ہے کہ کسی کو وسیلہ بنانا اللہ کے حضور تقرب کا، قرب حاصل کرنے کا، اس کو انہوں نے شرک میں داخل کیا۔ اسی طرح دوسری بات اس کے ساتھ متعلق ہے، کر لیں پھر آگے، اسی طرح کسی کو اللہ کے حضور سفارشی بنانا، یعنی اس سے شفاعت چاہنا کہ یہ میرا شفیع ہو، میری شفاعت کرے، اس کے بارے میں بھی وہ کفار و مشرکین کے ان کے بارے میں جو آیات آئی ہیں وہ پڑھ کر بیان کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو حقیقی معبود اور حقیقی متصرف اور حقیقی دینے والا سمجھتے تھے، نہیں، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ان بتوں کو اور ان معبودان باطلہ کو اللہ کے حضور اپنے لیے شفاعت کرنے والا سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے۔ تو جو کوئی کسی کو سفارشی سمجھے وہ مشرک ہے۔ یہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس چیز سے، آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، مگر استدلال غلط ہے۔ جو کوئی کسی کو وسیلہ جانے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرنے کا، سو وہ مشرک۔ جو کسی کو اللہ کے حضور شفیع اور شفاعت کرنے والا سفارشی جانے، سو وہ مشرک۔ تو پہلے دو نکات تو یہ ہیں، ان کو سمجھا لو۔ کل سے چونکہ لکھنا ہے کیوں نہیں، بات اس پر ہوتی رہی، زیادہ پوچھتے رہے تو میں مؤخر کرتا رہا کہ موضوع آئے گا، یا میں لکھا دیتا ہوں۔ تو کسی کے ذریعے تقرب اللہ ڈھونڈنا، یاد رکھ لیں یہ مسئلہ توسل کا آیا، تو توسل فی نفس ہی ہرگز شرک نہیں ہے۔ توسل فی نفس ہی ہرگز شرک نہیں۔ اور شفاعت کہ کوئی سفارشی ہو، اللہ کے حضور کسی کی بخشش کی سفارش کرے، شفاعت کرے، یہ ہرگز کسی بھی پیمانے پر شرک۔ دونوں نکات جن کو میں نے پہلے بیان کیا، جس پر پورا زور لگایا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک کے تعریف کے علمی معیار پر یہ پورے۔ آپ نے شرک کے توحید ربوبیت بھی سن لی اور توحید الوہیت بھی سن لی، پھر اس کے تقاضے بھی سن لیے، پھر شرک کی اقسام بھی سن لی۔ سوال یہ ہے کہ شرک بڑی سادہ بات ہے کہ وہ امر، وہ صفت اور وہ حق جو اللہ کا ہے اور اس کے لیے خاص ہے، وہ غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ تو وسیلہ بننا، اللہ کس کے لیے وسیلہ بنتا ہے؟ توسل کو شرک سمجھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ وسیلہ بننا اللہ کا حق ہے اور آپ نے کسی اور کو وسیلہ بنا دیا۔ وہ آیت نکال لیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر پارہ 23 آیت نمبر 3، آیت نمبر 3۔ اب میں پہلے اس کو لکھوا لوں، آپ ادھر توجہ کریں میری طرف۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وسیلہ بننا اللہ کی شان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں، اور اللہ وسیلہ کسی کے لیے نہیں بنتا، بلکہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے، جیسے کہ عجز اور انکساری اللہ کا حق نہیں ہے۔ پوچھا کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں وہ تحفہ لا جو میرے خزانے میں
نہ ہو تو کیا تحفہ ہے؟ عجز اور انکساری لا، کہ اللہ کے پاس کبریائی ہے، انکساری نہیں، اس کی شان نہیں۔ تو وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا ہو اور اس کی بارگاہ میں کسی کے لیے وسیلہ کوئی بنے، یا کوئی کسی کو وسیلہ پیش کرے، تو وسیلہ تو ذریعہ ہوا۔ تو توسل کو کسی درجے میں بھی شرک تصور، یہ محض اس کو شرک کہنا ڈھکوسلا ہے، اس کو شرک کہنا ایک علمی ڈھکوسلا ہے، اور ناجائز فائدہ اٹھانا اور غلط تعبیر کرنا قرآن مجید کی اس آیت سے، چونکہ بیان مشرکوں کا ہے اور شرک کا ہو رہا ہے، لہذا سننے والے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو مشرکین بھی سمجھتے تھے۔ تو کہہ دیا کہ جب مشرکین ہی سمجھتے تھے، تم بھی بزرگوں اور مشائخ کے ساتھ یہ کرتے ہو، وسیلہ بناتے ہو، سو تم اور مکے کے مشروں میں کوئی فرق معاذ اللہ استغفر اللہ نہ رہا۔ اب آئیے، تو جو نقطہ ہی سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے کہ کریمہ کو پڑھ لیں، فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا لیے۔ 3 الا للہ الدین الخالص پہلے آیا، ہاں خالصتاً اللہ ہی کے لیے بندگی ہے، بندگی اور دین سن لیں، اللہ کے لیے خالص، کوئی اور حقدار نہیں کہ اس کے لیے بندگی اختیار کی جائے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں اولیاء جو والی ہے یہ اس بندگی کے معنی میں آئے گا، اور وہ لوگ وہ مشرک جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو والی بنایا، دوست بنایا، اور وہ پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے تھے، معبودان باطلہ کی، جھوٹے بتوں کی، تواغیت کی، جن کی بھی، ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو مضبوط بنیاد پر چاہتا ہوں کہ آپ قائم ہوں، کمزور بنیادوں پر نہیں۔ ہر بات کا جواب یہ نہ بنائیں کہ بتوں کے لیے ہے، بتوں کے لیے ہے، چونکہ اگر وہ عقیدہ شرک ہے تو وہ بتوں کے لیے بھی شرک ہے اور غیر بت کے لیے بھی شرک ہے، لہذا بجائے کمزور بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے، علم کی مضبوط بنیاد پر کھڑا کیا۔ جس کی بھی عبادت کرتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا مشرکین مکہ سے کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بھئی ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قرب دلا دے، اللہ کے قریب کر دے۔ تو اب نکتہ سمجھنے والا، اس سے استدلال یہ کر لیا گیا کہ دیکھیو مشرکین مکہ کا شرک بھی اللہ کے بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا تھا، تو کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ۔ آیت کیا بتا رہی؟ آیت بتا رہی ہے، آیت نے کہاں بیان کیا کہ لیقربونا الی اللہ زلفا شرک ہے؟ شرک تو پہلے بیان ہو گیا، ما نعبدہم، وہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، یہ شرک تھا۔ ان سے کہا جاتا کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو، یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ وہ اپنے شرک کو جائز ثابت کرنے کے لیے توسل کی دلیل کا سہارا لیتے تھے۔ بھئی ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، یہ نہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور یہ ہمیں قرب دلا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تقرب اللہ کے حضور شرک کے عمل سے تلاش کرنا یہ ناممکن ہے۔ تقرب کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرنا ہے تو اسے تلاش کرو جسے میں پسند کرتا ہوں۔ شرک تو مردود شے ہے، تم اسے میری بارگاہ میں وسیلہ لاتے ہو۔ اس آیت کریمہ نے تو دراصل شرک کو وسیلہ لانے کی نفی کی۔ عبادت شرک ہوا نا، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہاں اقرار شرک ہوا۔ اور وہ جو شرک کرتے تھے اس کے جواز کی دلیل کے طور پہ کہنے لگے، ان کو معلوم تھا کہ توسل اللہ کے ہاں جائز ہے، ان کو معلوم تھا کہ توسل اللہ کے ہاں جائز ہے، اور اللہ کے لیے بارگاہ میں تقرب ڈھونڈنا اور کسی کے ذریعے تقرب ڈھونڈنا جائز ہے۔ سو انہوں نے جانتے ہوئے کہ یہ دلیل جائز ہے، اس دلیل سے اپنے مشرکانہ عمل کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے اسے رد فرما دیا، قبول نہیں فرمایا۔ اب رد تو شرک کی ہو رہی ہے،
اور ان کی دلیل کو شرک کے جواز میں قبول نہیں کیا جا رہا، اور ظلم کی انتہا یہ کہ جس کو انہوں نے جواز کی خاطر بطور دلیل پیش کیا، آپ نے اس تقرب کے لیے توسل کو شرک بنا ڈالا۔ تو توسل کو وہ عبادت غیر اللہ کے جواز کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جسے رد کر دیا گیا، اور یہ دلیل فی نفس ہی جائز بھی ہو تو اس سے شرک جائز نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ کی عبادت جائز، بے شک تقرب اللہ کے لیے کرو، توسل کے لیے کرو، یہ عقیدہ ہمارا بھی۔ کسی غیر کو سجدہ کرنا توسلاً، تقرباً، تعظیماً، عبادتاً کسی بات میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو مشرکین کی بات اور تھی، اور مسلمانوں کو جب اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، بزرگان دین کو ان کا توسل کرتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں تقرب اللہ کے لیے، اس میں اور مشرکین کے اس عمل میں کوئی تعلق نہیں۔ وہ عمل شرک تھا، یہ عمل مقبول ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ آگے ہم اس کی تفصیل میں آئیں گے۔ توسل پر ابھی باقاعدہ گفتگو نہیں کی میں نے تو صرف شرک کیا ہے اور کیا نہیں اس کے حوالے سے 7 بنیادی نکات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، تاکہ کلیئر ہو جائے کنسیپٹ کہ جس پر سارا شور ہے اور انحصار ہے بہت بڑا کہ وہ اس طرح کا شرک کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر توسل کو شرک ثابت کیا جاتا ہے، وہ توسل شرک نہیں ہے۔ دوسرا شفاعت کا بھی لے لو اسی باب میں، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اس میں یہاں جو آپ نے بیان فرمایا جی کہ چونکہ توسل حق نہیں ہے، حق نہیں، کیا نام ہے، توسل جو ہے وہ غیر اللہ کا ایک حق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وہ نہیں ہے، یہ فرق آیا نا۔ وہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جو واسطہ دے کے اللہ کا نام لے کے سوال کرنا، جی وہ اس کا کیا مطلب؟ وہ اللہ کا نام، توسل میں اللہ کے نام سے بھی توسل جائے، نام سے جائے وسیلہ اللہ سے سوال کرنا، دیگر سے سوال کر، اللہ کے نام سے، صفات سے، ذکر سے، بہت ساری اقسام ہیں، اللہ کی ذات نہیں۔ یعنی اللہ جی جی ہاں، اسی وجہ سے قائل نہیں ہے نا، اسی وجہ سے قائل نہیں، مطلب جو مضبوط جو بڑا گروہ ہے، بڑا وہ جو قائلین نہیں ہیں وہ اس کو شرک سمجھتی، اسی وجہ سے قائل جی اس کو شرک کہتے ہیں۔ نہیں بتایا نا میں نے، محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتاب التوحید ساری بھری پڑی ہے اس بات سے کہ یہ شرک ہے توسل۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب بھری پڑی ہے توسل شرک ہے، اور یہ مولانا حسین علی وہاں بچرا والا جو میرے سامنے پڑھی، اور غلام اللہ خان صاحب کی کتابیں بھری پڑی ہیں ثابت کرنے کی کہ وہ ان کو وسیلہ بناتے یہی شرک تھا، سفارشی بناتے یہی شرک تھا۔ وہ جو توسل کا جائز ہونا اس کو الگ سے ہم لیں گے، ابھی تو میں اس کو شرک کے باب میں لے رہا ہوں۔ شفاعت کا بھی یہی بات آیت ہے، اس کو بھی اب اس میں بھی بنیاد یہ بنائی انہوں نے کہ وہ سفارشی ڈھونڈتے تھے، کچھ شفاع انہوں نے شفیع بنا رکھے تھے، اور اس کو شرک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ڈھونڈنا یہ مشرکین مکہ کا شرک تھا۔ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید اس کا بھی بالکل وہی معاملہ ہے جو پہلے توسل کے باب میں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ پڑھواؤں گی، وہ معجزہ کوئی ثابت ہی نہیں ہے، بے اصل ہے۔ تو باقی منت ایسی مانی جا سکتی ہے کہ میرا بچہ مل جائے تو میں سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کروں گی، یہ جائز طریقہ۔ باقی جاہلانہ طریقوں سے بچ کر جو معروف بزرگوں کے طریقے ہیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ نوافل ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقہ خیرات ہے، ایصال ثواب ہے، سب کچھ کریں۔ اچھا جی، آیت نمبر 18، یہ بھی معاملہ اسی طرح کا ہے، یہی وہ آیتیں ہیں جو کوٹ کرتے ہیں اور انہی آیتوں کے اندر جواب ہے، پھنس جاتے ہیں۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا
غیروں کی عبادت کرتے، یعبدون من دون اللہ، شرک بیان ہو گیا، یہی جواب ہے اس کا۔ اگر آپ قرآن سے تعلق رکھیں تو کتنا آسان کام ہے، مگر یہ سارے مصیبتیں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن تو پڑھنا نہیں، تو جب اگلے کی بات سنی اور اس نے کہہ دیا یہ قرآن میں ہے، بس گھبرا گئے۔ اتنی یعبدون من دون اللہ، شرک یہ ہے، جو آگے بات آ رہی ہے وہ شرک نہیں، وہ اس شرک کو جائز کرنے کے لیے اور اس کی ضرورت بیان کرنے کے لیے بطور دلیل کوٹ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے شرک کے جواز کے لیے اس دلیل کو قبول نہیں فرمایا۔